السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولز پہ۔ یار آج نا قسم سے اتنی تھک گئی ہے نا آپ کی بہن۔ آج اتنی گرمی تھی کہ حد ہو گئی۔ ویسے اب تو خیر بادل شادل آ گئے، بجلی شجلی تھوڑی بہت چمک رہی ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ بارش وغیرہ بھی ہونا شروع ہو جائے تھوڑی دیر میں، لیکن سچ میں آج کا دن بہت زیادہ گرمی تھی، برداشت سے باہر والی گرمی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ گزر گیا دن۔ اب تو میرے تھوڑی ٹھنڈی ہوائیں بھی شروع ہو گئی ہیں، میرے خیال سے ہمارے آس پاس کے کسی علاقے میں بارش بھی شروع ہو چکی ہے، اور ہمارے طرف بھی ہونا شروع ہو جائے، بس ہو جائے، کیونکہ اس موسم میں ہو جائے تو بہتر ہے۔ اور ہم بات کرتے ہیں ہمارے کل کے کامنٹس کے بارے میں۔ تو کل بہت سارے کامنٹ آئے، کل تو میرے خیال میں آپ لوگوں نے اخیر ہی کر دی، اتنے سارے کامنٹس کیے۔ لو یو فار ان سب کو جنہوں نے کامنٹ کیا۔ تو باقی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن کے بیسٹ کامنٹس لگے مجھے وہ تھے میری صبا ملک، اینجل شاہ، عنایا خان، اس کے علاوہ تارا رانی، اردو ناول لائبریریز، سوری اگر میں غلط نام لے رہی ہوں، تو ان کے چینل پہ اچھے ناولز بھی ہیں، آپ جا کے ان کا چینل سبسکرائب کر کے ان کے ناولز بھی ریڈ کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ جناب ہمارے رضوان احمد، ان کا کامنٹ بہت زبردست تھا۔ اس کے علاوہ اور کون اس کے علاوہ اور بھی بہت مزے کے کامنٹس تھے جو کہ میں نے نوٹ کیے تھے، میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن ایز یوزول بجلی بند ہے اور جس کاپی پہ میں نے لکھا تھا وہ کاپی اندر پڑی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں نام لوں گی اگر بجلی رہی تو، لیکن ہماری بجلی زیادہ تر بند ہی ہوتی ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ تو آج کے ایپیسوڈ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آئی ایم پھر سے لیٹ، کیونکہ یار جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر میں مستری مزدور لگے ہوئے ہیں اور وہ بہت دیر سے جاتے ہیں، بہت لیٹ گھر واپس جاتے ہیں، تو پھر ایپیسوڈ لکھنے میں مجھے بھی بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ اصل میں پتہ ہے کہ میرا جو بورڈ ہے نا، فون چارجنگ والا بورڈ، وہ میں بورڈ پہ لگاتی ہوں، باقی سب کا وہ وال کے ساتھ ان کا اپنا سسٹم لگا ہوا ہے، لیکن میرا ہے وہ وائر والا، مطلب میری چارپائی پہ جاتا ہے سیدھا۔ تو اصل میں اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ دوپہر میں وہ لوگ کبھی موٹر لگاتے ہیں، کبھی وہ کیا لگاتے ہیں، تو میرا بورڈ باہر چلا جاتا ہے۔ تو آپ کی بہن کے پاس وہ چارجنگ کا سسٹم نہیں ہوتا کہ دوپہر میں ہی میں تھوڑا بہت کر کے لکھ لوں، تو وہ والا سسٹم نہیں ہوتا۔ تو دوپہر میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہماری یونیورسٹی بھی دوبارہ سٹارٹ ہونے والی ہے، تو تھوڑی بہت ہم پڑھائی بھی کر رہے ہیں۔ ملو ویلی کمی نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے نا، میں پڑھائی بھی کر رہی ہوں ساتھ میں۔ تو اب میرے خیال میں بہت ہو گئی ہیں باتیں، ہمیں ناول کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرنی چاہیے، کیونکہ میری میں پہاڑ کے سامنے بیٹھی ہوں اور وہاں پیچھے نا بارش بڑی تیز، مطلب بجلی کڑک رہی ہے، تو آواز والی نہیں، بنا آواز کے وہ اللہ میاں پکچرز بناتے ہیں نا، وہ والی ابھی کڑک رہی ہے۔ ابھی آواز والی آئی تو ریچ وہاں پر بھاگے گی جہاں پر کوئی نہیں ہوگا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے آواز سے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ۔ مرم کاہزان قسط نمبر 9، تحریر اریج شاہ۔ وہ آرام سے اپنے ڈبلیو کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اندر سے عجیب و غریب چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، جنہیں وہ پوری طرح سے اگنور کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ بھوک لگ رہی ہے؟ وہ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھنے لگا، جو ایک نظر اسے دیکھتا سر جھکا گیا تھا۔ میرا بچہ، بس تھوڑی دیر اور، اب تک تو کسی نہ کسی کو مر جانا چاہیے تھا۔ آج کل رفیل اور رسل کافی کام چور ہو گئے ہیں، تم صبر کرو، میں جا کر دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں کہتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھا اور اندر کی جانب جانے لگا۔ جب ڈبلیو نے اس کے جاتے ہی باہر کی طرف قدم رکھا
لیکن وہ دروازے سے ہی پلٹ کر اسے دیکھنے لگا، اور اس کے دیکھنے پر وہ دوبارہ جالے کے اندر جا کر ایک کونے میں بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا ڈبلیو، میں بہت کم لوگوں پر اعتبار کرتا ہوں، بلکہ میں انسانوں پر اعتبار کرتا ہی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تم اس پنجرے سے باہر نہیں آ سکتے میری اجازت کے بنا، وہ اونچی آواز میں بولا تھا، جبکہ ڈبلیو کسی فرمبردار بچے کی طرح کونے میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اس پر اعتبار کر کے خود اندر چلا گیا تھا۔ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیوں مار رہے ہو ان بیچاروں کو؟ کیا بگاڑا ہے ان لوگوں نے تمہارا؟ آج اس کی جگہ اور 15 لوگ الٹے لٹکے ہوئے تھے اور مسلسل رفیل اور رسل کے ہاتھوں پٹ رہے تھے۔ ابے او، اس دنیا کے آخری نیک انسان ایک سائیڈ پر ہو کر بیٹھ کیوں نہیں رہا؟ آج تجھے نہ تو ہم نے باندھا ہوا ہے اور نہ ہی الٹا لٹکایا ہوا ہے۔ تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ ان سب کے آنے کی وجہ سے تیری بخشش ہو گئی۔ ہاں، مجھے چھوڑ کے اور مظلوموں کو پکڑ لیا ہے۔ کیا ملتا ہے تمہیں؟ یہ سارے کام کر کے چھوڑ دو ان لوگوں کو۔ یہ کسی ماں کے بچے ہوں گے، کسی بچے کا باپ ہوگا، ان میں سے کوئی کسی بہن کا بھائی ہوگا۔ وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں بالکل، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ یہ ان میں سے کچھ لوگ کسی ماں کے بچے ہوں گے، کسی بہن کے بھائی ہوں گے، ہاں ان کی اولادیں بھی ہوں گی، لیکن شاید تم یہ نہیں جانتے کہ ان کی رکھیلیں بھی ہیں، ڈرگس کا کاروبار بھی ہے، یہ کسی مظلوم کے قاتل بھی ہیں، یہ کسی معصوم لڑکی کی آبرو کے لٹیرے بھی ہیں۔ نہ جانے کتنی ماؤں سے ان کے جوان بیٹے چھینے بھی ہیں ان لوگوں نے، نہ جانے کتنی بہنوں کے گھر برباد ہوئے ہیں ان کی وجہ سے۔ آسان الفاظ میں سمجھاؤں، تمہارے ملک سے 10 سے 15 سال کی بچیاں ہر دن اغوا ہوتی ہیں اور یہاں پر لائی جاتی ہیں، یہی لوگ لے کر آتے ہیں اور پھر یہاں ان کو بھوکے ہوس کے پجاریوں کے آگے پھینک دیا جاتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اب تم ہمیں کچھ بھی کہنا چاہو گے۔ ایک سائیڈ پر ہو کر بیٹھ جاؤ اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو، ورنہ یہ نہ ہو کہ ان سب کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی یہ آخری رات ہو۔
رسل کا انداز کافی سخت تھا، لیکن یاور کو خاموش کروانے کے لیے کافی تھا۔ وہ جن لوگوں کے لیے ان دونوں سے لڑ رہا تھا ان کو تو سرِ عام پھانسی پر چڑھا دینا چاہیے۔ وہ ان لوگوں کے لیے کیوں لڑ رہا تھا؟ وہ سب ایک ہی کمرے میں تھے، جبکہ یاور کو انہوں نے سامنے والے کمرے میں قید کیا ہوا تھا، جس کا جالا بالکل کسی جیل کی طرح تھا۔ اس کا تہھانا کسی زمانے میں شاید جیل ہی رہا ہوگا، جہاں یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ اس گھر کو دیکھ کر وہ یہ اندازہ تو لگا ہی سکتے تھے کہ یہ گھر کافی قدیم زمانے کا ہے۔ یقیناً کسی زمانے میں کوئی بادشاہ اپنے قیدیوں کو یہاں قید کرتا ہوگا، لیکن پھر دماغ میں یہ سوچ بھی آتی تھی کہ اگر ایسا کچھ بھی ہوتا تو وہ تاریخ میں کہیں نہ کہیں محفوظ کر دیا جاتا۔ یقیناً یہ سب کچھ قائصاً کاظمی نے اپنی دنیا میں حکومت کرنے کے لیے بنایا ہوگا۔ وہ پرانے زمانے کے لوگوں کو تو نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا پتہ تھا کہ یقیناً قدیم مصر میں ظالم بادشاہ قائصاً جیسے ہی ہوتے ہوں گے۔ تم لوگوں نے ابھی تک کسی ایک کو بھی ختم نہیں کیا۔ وہاں باہر ڈبلیو بھوکا بیٹھا ہے۔ تم لوگوں کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے۔ میں کیا ڈبلیو کو بھوکا رہنے دوں گا؟ وہ غصے سے اندر داخل ہوا تھا، جبکہ رفیل اور رسل دونوں کے ہاتھوں میں تیزی آ گئی تھی۔ بہت سخت جان ہے، مرنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اور یہ جو مولوی بٹھایا ہوا ہے نا تم نے یہاں پر، اس نے بھی اچھا خاصا ڈسٹریکٹ کیا ہے ہمیں۔ رسل نے اسے وجہ بتاتے ہوئے ساتھ ہی یاور پر الزام لگایا تھا، جو ایک طرف ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھنے میں یہ آدمی بہت پراسرار تھا۔ وہ سامنے والے کو اپنے بارے میں کچھ بھی پتہ ہی نہیں چلنے دیتا تھا۔ شاید اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اتنی پراسرار آنکھیں جو سامنے والے کو خوف میں مبتلا کر دیں، اس نے پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ اس مولوی کو کہیں اور شفٹ کرو اور جلدی سے جلدی ان میں سے کسی ایک کو ڈبلیو کے لیے باہر بھیج دو۔ وہ بیچارہ بھوکا بیٹھا ہے، صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا۔ اچھا خاصا میں اس کے لیے گوشت پیک کروا رہا تھا، لیکن تم لوگوں نے کہا کہ اس کو دعوت کروانی ہے۔
اچھا خاصا میں اس کے لیے گوشت پیک کروا رہا تھا، لیکن تم لوگوں نے کہا کہ اس کی دعوت کروانی ہے اور یہاں اب تک اس کے لیے کچھ تیار ہی نہیں ہوا۔ وہ کافی غصے سے بول رہا تھا، جبکہ یاور بالکل خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ بہت عجیب انسان تھا۔ اپنے سفید چیتے کا پیٹ بھرنے کے لیے وہ انسانوں کے گوشت کا استعمال کرتا تھا۔ خیر، یہ لوگ اسی قابل تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی آنکھوں کے سامنے انسانیت کے ساتھ ایسا سلوک ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چھوڑ دو، پلیز چھوڑ دو ہمیں قائزان، صرف ایک دفعہ ہمیں چھوڑ دو، ہم تمہارے غلام بن کر رہیں گے، ہم تمہیں رمیز کے بارے میں ساری انفارمیشن دیں گے، خدا کے لیے ہمیں چھوڑ دو، ہم تمہارے لیے کام کریں گے۔ ان میں سے ایک آدمی منتیں کر رہا تھا، جبکہ قائزان جو واپس باہر جانے والا تھا الٹے قدم لوٹ آیا۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا، وہ اس کے سامنے کھڑا پوچھنے لگا تھا، جبکہ وہ خون میں لت پت اپنے الفاظ دہرانے لگا۔ ہاں قائزان، ہم وعدہ کرتے ہیں، ہمیں چھوڑ دو، ہم تمہارے لیے کام کریں گے، ہم رمیز کی ساری انفارمیشن تمہیں دیں گے، ہم تمہارے لیے اپنی جان بھی دے دیں گے۔ وہ یقین دلا رہا تھا۔ جب اس نے اسے کھولنے کا اشارہ کیا، رسل نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ کھولو اسے، میں نے کہا، وہ رسل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو اپنی جیب سے اس زنجیر کی چابی نکال رہا تھا جس سے اس آدمی ان لوگوں کو انہوں نے الٹا لٹکا کر رکھا ہوا تھا۔ کمرے میں بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ رسل اسے کھول چکا تھا، جبکہ قائزان نے اسے کندھے سے پکڑ کر باہر لے جانا چاہا۔ تمہیں پتہ ہے میں کسی پر اعتبار کیوں نہیں کرتا؟ تمہیں پتہ ہے میری لمبی چوڑی ٹیم کیوں نہیں ہے؟ تمہیں پتہ ہے مصر میں صرف ایک گینگسٹر حکومت کیوں کرتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس سے سوال کر رہا تھا، جبکہ یاور اٹھ کر جالے کے قریب آ گیا تھا۔ کیا قائزان اسے اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنے والا تھا؟ کیا اس نے اس کی جان بخش دی تھی؟ اس کے دماغ میں بہت سارے سوال آ رہے تھے، کیونکہ تم لوگ اعتبار کے قابل نہیں ہوتے۔ اپنی جان پر آئی
تو تم اپنے مالک کو چھوڑ کر میرے سامنے دم ہلانے لگے، اور تم کہتے ہو کہ قیصان کاظمی تمہیں اپنے ساتھ رکھ لے، اپنا ساتھی بنا لے، تاکہ اس طرح کی کسی اور مصیبت پر تم قیصان کو ہی آگے کر دو۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر باہر آیا تھا، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتا اسے یقین دلا رہا تھا، جب اچانک ہی اس نے کھلے ہوئے جالی کے دروازے سے اسے اندر کی طرف دھکا دے دیا، اور اگلے ہی لمحے وہ باہر سے دروازے کو بند کر چکا تھا۔ تم میرے وفادار بن کر رہنا چاہتے ہو نا، تو تمہاری وفا یہ ہے کہ تم میرے سب سے وفادار ساتھی کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ وہ صبح سے بھوکا ہے، تم میرے اور کسی کام کے نہیں ہو، سوائے اس کے کہ تم میرے ڈبلیو کا پیٹ بھرنے کے کام آ جاؤ گے۔ ڈبلیو زیادہ شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، میرے کان پہلے سے درد کر رہے ہیں، وہ ڈبلیو سے کہتے ہوئے واپس اندر کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ اس آدمی کی ایک چیخ بلند ہوئی، جس کی آواز تہہ خانے میں بھی آئی تھی، اور اس کے بعد اس کی آواز بند ہو گئی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، تہہ خانے میں موجود کوئی نہیں جانتا تھا، سوائے اس کے جس کا انجام برا ہوا تھا۔ باقی سب لوگوں کی حالت ٹھیک ہے، ایک آدمی کی حالت نازک ہے، ہو سکتا ہے رات میں کسی وقت مر جائے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ وہ صبح تک زندہ رہے، تاکہ ڈبلیو کو تازہ تازہ گوشت مل جائے کھانے کے لیے۔ باقی اللہ جیسا بہتر کرے۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے کہنے لگا تھا، اسے کھانا دے دیا تم لوگوں نے؟ وہ اپنے لیے کھانا نکالتے ہوئے یاور کے بارے میں پوچھنے لگا تھا۔ یار مجھے تو لگتا ہے اسے 2 دن بھوکا رہنا چاہیے، بھوک اچھے انسان کی عقل نکال دیتی ہے، خود ساری حقیقت کھول دے گا۔ رفیل نے آئیڈیا دیا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ہم کوئی نہیں ہوتے کسی کو بھوکا رکھنے والے، اسے جا کر پہلے کھانا دے کر آؤ۔ آئی میری بات سمجھ میں؟ کھانا دو اسے، وہ بھی اچھا کھانا پہنچاؤ وہاں پر، اور اس کے رہنے کا انتظام بھی ذرا بہتر کرو، اور باقی سب کو بھی کھانا کھلاؤ، اس نے حکم دیا تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو،
مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ ویسے بھی اب تک ثابت نہیں ہوا کہ وہ لڑکا سچ میں جاسوس ہے۔ وہ اسے یہاں جاسوسی کے لیے بھیجا گیا ہے، رسل نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا تھا، جبکہ قائزان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ جاسوس ہے اور اسے جاسوسی کے لیے ہی یہاں بھیجا گیا ہے، اور یہ میں کہہ رہا ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ میری کسی بات کے لیے تمہیں ثبوت کی ضرورت ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو رسل نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ قائزان کا اتنا یقین اسے اچھا خاصا کنفیوز کر رہا تھا، لیکن یاور ایک بہت عام سا لڑکا تھا جو یہاں نوکری کے سلسلے میں آیا تھا، لیکن قائزان کے مطابق وہ ایک جاسوس تھا جسے بہت چالاکی سے یہاں بھیجا گیا تھا۔ اس کی ساری انفارمیشن ان لوگوں کے سامنے تھی۔ اس کا گھر بار، خاندان، کاروبار، ہر چیز منزل عام پر تھی۔ کوئی بھی اسے عام انسان ہی سمجھتا۔ اس کا دور دور تک جاسوسی، گینگسٹرز یا کرائم کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن قائزان کا یقین تھا، اسے بار بار یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ تو ایسا ہے جو ان لوگوں سے ابھی تک چھپا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں وہ پتہ لگانے والا تھا اسی ہوٹل میں واپس جا کر۔ ارے آپ یہاں دوبارہ آ گئے۔ آج ریسیپشن پر وہی لڑکا کھڑا تھا جس نے اردو میں اس سے بات کی تھی۔ وہ سیدھا اس کے پاس آیا تھا۔ آج وہ رفیل کے ساتھ نہیں بلکہ اکیلا آیا تھا۔ ہاں، مجھے آپ سے کچھ ضروری معلومات چاہیے۔ میں اسی سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ وہ اپنی جیب سے چند نوٹ نکالتے ہوئے ٹیبل پر رکھ چکا تھا، جسے بڑی صفائی سے ریسیپشن والے نے اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال دیا۔ سر، اس لڑکی کے بارے میں پلیز کچھ بھی مت پوچھیے گا۔ وہ بہت غصے میں تھی۔ آپ لوگوں کے چلے جانے کے بعد ایک تو آپ لوگوں نے اس کا نام غلط لیا، اور پھر بعد میں وہ چھوٹے والا لڑکا شاید کچھ اچار وغیرہ کی بات کر کے گیا تھا، تو اس بات پر اس لڑکی کو بہت غصہ آ گیا تھا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ شاید وہ اسی کا اچار بنا ڈالے گی۔ وہ آدمی یہی سوچ رہا تھا کہ وہ یہاں مرم کی انفارمیشن لینے کے لیے آیا ہے،
جبکہ اس کی بات سن کر رسل کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ نہیں، میں اس کے بارے میں کچھ بھی معلومات لینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں کچھ اور جاننا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے اس بارے میں بتا دیجیے، کیا آپ کے اس ہوٹل میں دو ہسبینڈ وائف آ کر رکے ہیں؟ ہسبینڈ کا نام طیب ابرار ہے اور اس کی مسز کا نام حنا طیب ابرار ہے۔ مجھے ان دونوں کے بارے میں ساری انفارمیشن چاہیے۔ وہ کہاں سے آئے ہیں، یہاں کتنے دن رہیں گے اور کب تک ان کا واپس جانے کا ارادہ ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا تھا۔ سر، 1 منٹ، مجھے دیکھنا پڑے گا۔ آپ وہاں جا کر بیٹھیں، میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو ساری انفارمیشن دیتا ہوں۔ وہ بس اتنا کہہ کر فائلز چیک کرنے لگ گیا، کیونکہ اس طرح کی معلومات باہر نکالنا ان کے ہوٹل کے رولز کے خلاف تھا، لیکن وہ اسے اسی کام کے پیسے دے رہا تھا، یہ تو وہ بھی سمجھ ہی چکا تھا۔ ہاں، آپ آرام سے اپنا کام کریں، میں وہاں بیٹھ کر انتظار کرتا ہوں۔ آپ مجھے جتنی جلدی ہو سکے ساری انفارمیشن دے دیجیے۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے وہاں سامنے صوفے پر جا کر بیٹھتے ہوئے اپنے موبائل پر آنے والے میسیجز کا جواب دینے لگ گیا تھا۔ مجھے کچھ انفارمیشن ملی ہے، لیکن میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ہوٹل کے اندر ہم کوئی بات نہیں کریں گے، تو آؤ ہم باہر چل کر اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم یہاں ان لیگل طریقے سے آئے ہوئے لوگوں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پر یہ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، اور پھر ہم لوگ پاکستان سے ہیں تو یہاں زیادہ تر لوگ یہاں پاکستان سے ہی غیر قانونی طریقے سے آتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ ہم باہر چل کر بات کرتے ہیں۔ تم جلدی سے دوپٹہ وغیرہ لے لو۔ وہ اس سے کہتے ہوئے باہر نکلنے لگا۔ جب الماری سے وہ برقع نکال رہی تھی، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف میں نے ایئرپورٹ پر پہننے کے لیے کہا تھا، کیونکہ تمہارے گنگے ہونے یا تمہارا چہرہ کسی کے سامنے نہ آنا صرف وہیں تک ضروری تھا۔ باقی یہ آزاد ملک ہے، یہاں آزاد سوچ کے لوگ ہیں۔ یہاں زیادہ تر عورتیں پردے میں رہتی ہیں، لیکن تم صرف قافلے ہی لو۔ خود پر اتنا سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نروس یا پھر کنفیوز نظر نہیں آنی چاہیے کہ کسی کو ہم پر شک ہو جائے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، جس پر
اس نے صرف نام ہاں میں سر ہلا کر برقع واپس رکھ دیا تھا۔ چلو اب جلدی سے آ جاؤ، ہاں تھوڑی سی تیاری کر لو، ان ہوٹل والوں کو یہی پتہ ہے کہ ہماری نئی شادی ہوئی ہے، لیکن تمہیں دیکھ کر کسی کو لگتا نہیں کہ ہماری نئی شادی ہوئی ہے۔ تم ایسا کرو، اپنے بال کھول لو اور یہ دوپٹہ کندھے پر ڈال دو، اور ہاں تھوڑا بہت میک اپ بھی کر لو۔ میں نے دیکھا ہے ہوٹل کے اندر وہاں واش روم میں میک اپ کا کچھ سامان پڑا ہوا ہے، دیکھو یہاں پر ہمیں ریئل ہسبینڈ وائف کی طرح رہنا ہے۔ تم یقیناً میری بات کو سمجھ رہی ہوگی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا، جبکہ وہ اپنی بات مکمل کرتا اسے باہر آنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ وہ کچھ کنفیوز تھی۔ واش روم میں آ کر اس نے سارا سامان چیک کیا، یہاں پر بہت کچھ تھا، لیکن اسے لپسٹک کے علاوہ اور کچھ لگانا نہیں آتا تھا۔ سنیں، طیب ابرار کے لیے اگر کوئی کال یا میسج وغیرہ آیا تو آپ ان لوگوں کو بتا دیجیے گا کہ ہم باہر گئے ہوئے ہیں۔ اس نے یہاں اپنے کچھ دوستوں کو اسی ہوٹل کا نمبر دے دیا تھا، کیونکہ اس کے پاس مصر کا نمبر نہیں تھا، تو وہ لوگ اسے ہوٹل میں ہی فون کر کے یاور کے بارے میں باقی انفارمیشن دے رہے تھے۔ آپ طیب اور آپ کی مسز ہنا طیب، رائٹ؟ وہ جو کب سے اندر فائل چیک کرتے ہوئے ان لوگوں کا نام تلاش کر رہا تھا، ان دونوں کے آ جانے سے کافی اونچی آواز میں بولتے ہوئے اس نے رسل کی طرف اشارہ کیا تھا، جبکہ رسل بھی پوری طرح ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ جی ہاں، اگر میرے لیے کسی طرح کا کوئی میسج آیا تو بتا دیجیے گا کہ ہم جلدی آ جائیں گے، ہم ذرا باہر چہل قدمی کرنے جا رہے ہیں۔ آؤ، وہ اسے بتاتے ہوئے مریم کو چلنے کا اشارہ کر چکا تھا، جبکہ مریم کا دھیان اچانک ہی صوفے پر بیٹھے اس آدمی پر پڑا جو اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اسے پہچان چکی تھی۔ شاید کل وہ نقاب میں تھی، اسی لیے وہ اس کا چہرہ پہچان نہیں پایا تھا۔ یقیناً یہ یہاں اسی سے ملنے کے لیے آیا ہوگا یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے نہ تو کنفیوز نظر آنا تھا اور نہ ہی نروس کہ کسی کو ان پر شک ہو جائے۔ اس نے اپنے ذہن میں ایک دفعہ پھر سے فیصل کی باتیں دہرائی تھیں اور اس کے ساتھ باہر نکل گئی۔ ان کے باہر نکلتے ہی وہ تیزی سے ریسیپشن پر آیا تھا۔ سر، آپ انہی لوگوں کے بارے میں انفارمیشن لینے کے لیے یہاں آئے تھے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ رسل نے کچھ کنفیوز ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک بات بتاؤ، کل کیا ہم اسی لڑکی سے مل کر یہاں سے گئے تھے؟ میرا مطلب ہے
جب ہمارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو کیا یہی لڑکی تھی اسے بچانے والی؟ وہ اس سے سوال کرنے لگا۔ جی جناب، یہ وہی لڑکی تھی۔ میں آپ کو باقی کی ساری انفارمیشن نکال کر دیتا ہوں۔ آپ شاید پردے کی وجہ سے کنفیوز ہو رہے ہیں۔ یہ جب اپنے شوہر کے ساتھ باہر جاتی ہے تو پردہ وغیرہ نہیں کرتی، اور باقی کی ساری انفارمیشن آپ کو اس پیج پر مل جائے گی۔ وہ ساری انفارمیشن کا پیج اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ وہ کنفیوز تھا۔ ان دونوں کی ایج دیکھ کر، آدمی کی عمر 39 سال جبکہ اس لڑکی کی عمر 31 سال تھی۔ ان کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی آپ کے پاس ہوں گی نا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، کیونکہ اس نے فائل میں سے فوراً ہی آئی ڈی کارڈ اس کی طرف کی تھی۔ ان کی عمروں نے تو مجھے بھی اچھا خاصا کنفیوز کر دیا۔ لڑکے کی عمر زیادہ سے زیادہ 28 سے 30 سال لگتی ہے، اور لڑکی بھی آپ کے سامنے ہی ہے۔ شاید شناختی کارڈ پر ان کی عمر غلط لکھی ہے۔ وہ آدمی خود بھی کافی کنفیوز لگ رہا تھا، جبکہ وہ ان پیپرز کی تصویریں اپنے فون میں لیتے ہوئے واپسی کے لیے نکل چکا تھا۔ تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا ہم اس آدمی کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں لے سکتے جس کا وہ نمبر تھا؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، میرے دوست لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پتہ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یہ آدمی جس کا یہ نمبر ہے، اس نے اپنی ساری انفارمیشن چھپا کر رکھی ہوئی تھی، اور اس طرح کسی کو بھی اپنی پرسنل انفارمیشن دینے کو تیار نہیں ہے، اور ایسے کام کرنے والوں کے لیے کی انفارمیشن نکالنا آسان نہیں ہوتا۔ بس تم دعا کرو کہ یاور جہاں بھی ہو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو۔ میں نے جن لوگوں کو لگایا ہے وہ بھی کبھی بھی فون کر کے ہمیں انفارمیشن دے سکتے ہیں، لیکن ہوٹل کے اندر میں تم سے یا ان لوگوں سے یہ باتیں نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ لوگ بہت پاور میں ہیں، کہیں سے بھی انفارمیشن نکال سکتے ہیں۔ یہاں پر کوئی نہیں ہے، اسی لیے میں تمہیں یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں۔ میں ہوٹل کے اندر ان لوگوں سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے ہم دونوں PCO کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بار پھر سے ان لوگوں کو فون کر کے ان سے پوچھوں گا، اور کوشش کروں گا کہ کل تک میں یہاں مصر میں ہی ایک نمبر لینے میں کامیاب ہو جاؤں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی موبائل معلومات باہر نکلے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ایک PC کے پاس آ گئے تھے۔ تم یہاں تھوڑے فاصلے پر رکو، تب تک میں کال کر کے آتا ہوں۔ ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں وہاں پر سامنے شیشے والے کیبن میں جا رہا ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے
کہتا سامنے چلا گیا تھا، جبکہ مریم وہیں ایک سائیڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کب سے وہاں کھڑی آسمان کے بدلتے رنگ دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین تھا مزید 1 گھنٹے میں بہت تیز بارش ہونے والی ہے۔ وہ انہی ساری سوچوں میں گم تھی جب اچانک ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ کالے رنگ کی لینڈ کروزر بالکل اسی گاڑی کے جیسے تھی جیسی گاڑی کا اس کے سامنے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جبکہ گاڑی کا شیشہ کھلتے ہی وہ اس آدمی کو پہچان چکی تھی۔ وہی سبز آنکھوں والا، ہاں یہ وہی تھا۔ اور اسے دیکھتے ہی اسے غصہ آنے لگ گیا۔ اس کا بھائی بھی یہاں آیا ہوا تھا، یقیناً کل کی طرح وہ پھر فضول بکواس کر کے جانے والا تھا۔ باقی کچھ نہ سہی، لیکن وہ اپنا دوپٹہ تو اس سے وصول کر ہی سکتی تھی جو اس وقت اس کے ہاتھ پر پٹی کی صورت بندھا ہوا تھا۔ ہاں وہ اپنا پھٹا ہوا دوپٹہ بھی اسے کیوں دیتی؟ وہ اور اس کے بھائی احسان فراموش تھے۔ یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ بھائی کہاں ہے تمہارا؟ کیا نام تھا اس کا؟ فیصل۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ روڈ کتنی خطرناک ہے؟ اس طرح تمہیں کھڑا کر کے کہاں چلا گیا ہے؟ بتاؤ مجھے، اس سالے کو میں سیٹ کرتا ہوں۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے سوال کرنے لگ گیا تھا، جبکہ اس کے اس طرح سے سوال کرنے پر وہ کنفیوز ہو کر سامنے اس شیشے کے کیبن کی طرف اشارہ کر چکی تھی۔ یہ بھائی ہے تمہارا؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، جبکہ وہ بہت کنفیوز تھی۔ اس طرح کوئی انجان آدمی آ کر اس سے سوال جواب کیسے کر سکتا تھا؟ اور اس کا انداز کتنا حق جتاتا تھا، جیسے وہ اس سے ہر طرح کا سوال کرنے کا مکمل اختیار رکھتا ہو۔ بولو، وہ سفید شرٹ والا تمہارا فیصل بھائی ہے؟ اس نے ذرا سختی سے فیصل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، جو فون پر کسی سے باتیں کرنے میں مگن تھا۔ پوچھ کر آتا ہوں اس سالے سے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ بہن روڈ پر اکیلی کھڑی ہے اور خود گپیں مار رہا ہے، اور بال کھلے ہوئے کیوں ہیں تمہارے؟ اور یہ لپسٹک؟ وہ اپنی جیب سے ٹشو نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ چکا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی لپسٹک صاف کرے۔ یہ دوپٹہ سر پر رکھو، بال نظر نہیں آنے چاہئیں۔ اس معاملے میں بڑا سخت ہوں۔ آگے جا کر مشکل تمہارے لیے ہوگی۔ ان چیزوں پر میں کبھی زندگی میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ سیٹ کر کے آتا ہوں تمہارے بھائی کو، تب تک اپنا چہرہ صاف کرو تم۔ وہ اس سے کہتے ہوئے وہاں سے نیچے اترتا سیدھا سامنے والے PCO کی طرف
گیا تھا۔ اس کی چال میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہ تھی، وہ بہت آرام سے چل پھر رہا تھا۔ سر پر تھوڑی سی جگہ پر بینڈیج لگا ہوا تھا، مطلب ایکسیڈنٹ میں اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جبکہ ہاتھ میں اب تک اس نے ٹشو ویسے ہی پکڑ رکھا تھا جیسے ہی اس نے اس شیشے کے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو ہوٹل میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پتہ نہیں اس سے کیا کہہ رہا تھا، جبکہ اس لڑکے نے ایک دفعہ مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہاں سے نکل گیا تھا، لیکن جاتے جاتے اسے اشارہ کر کے گیا جسے وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ تھینک یو سو مچ اینڈ آئی لو یو سو مچ۔ آپ کے بہت سارے لائکس آئے مجھے کل، تو لو یو۔ پلیز آج بھی آپ سب لوگوں نے نا لائک بھی کرنا ہے، کامنٹ بھی کرنا ہے۔ جتنے بھی لوگوں نے کل کامنٹ کیا سب نے بہت اچھے کامنٹس کیے تھے، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا نام بھی لسٹ میں شامل ہو تو ذرا سا تفصیل سے کمنٹ کیا کریں، کیونکہ ایسا محسوس تو ہو کہ اتنی لمبی ایپیسوڈ دی ہے تو ریڈرز نے تھوڑا سا اپریشیٹ کیا ہے۔ باقی جن ریڈرز کا میں نام لیتی ہوں ان کے کمنٹ تفصیل سے ہوتے ہیں، وہ ایک ایک سین میں بتاتے ہیں کہ انہیں کیا پسند آیا اور کیا پسند نہیں آیا۔ خیر، ہم ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔